اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أي وأباح لك التصري مما أخذت من المغانم وقد ملك صفية وجويرية فآتكهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النذرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهم السلام وكانتا من الصواري رضي الله تعالى عنهما. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں جن کی آپ حق المہر دے کے نکاح میں لا چکے ہیں وہ بھی حلال کر دی اور وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اور افا جو ہے نا یاد رکھیں لفظ افا فے سے ہے اور فے کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مال غنیمت جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو. اگر لڑائی کے بعد حاصل ہو وہ مال غنیمت ہے. یعنی اگر مسلمان جہاد کریں اللہ فتح عطا فرمائے تو کافروں کا مال جو ہے وہ مال غنیمت ہوگا اور ان کی لڑکیاں لڑکے جو ہے وہ غلام ہوں گے. اگر اس کو کہتے ہیں یعنی مال غنیمت. اور فے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لڑائی تو نہیں ہوئی بغیر لڑائی کے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرما دی. دشمن نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ سے باز آ گیا یا اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. جیسے بنی قریظہ کا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے فیصلہ قبول کر لیا اور قلعے سے نیچے اتر آئے اور اس کے بعد سزا میں قتل ہوئے لیکن لڑائی کوئی نہیں ہوئی تو ان کا سارا مال جو ہے گویا وہ فے ہے. پھر لفظ فے کا اطلاق کبھی کبھی غنیمت پر بھی کر دیا جاتا ہے ورنہ غنیمت وہ ہے جو لڑنے کے بعد ملے اور فے وہ ہے جو بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو. لیکن کبھی اطلاق فے کا مال غنیمت پر بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ملک الیمین ہے. ملک الیمین کا معنی ہوتا ہے کہ جو جنگ کے بعد مال غنیمت میں حاصل ہوں وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. یعنی آدمی ان سے تمتع کر سکتا ہے. اچھا اسی طرح ایک دوسری صورت بھی ہے وہ بھی مجبور ہیں رمضان شریف قریب ہے اور کام ہے. یاد رکھیں یہ ہوتی ہے
کہ مثلا مال غنیمت میں ایک لڑکی کسی مجاہد کے حصے میں آ گئی، پھر اس نے بیچ دی، آپ نے خرید لی تو وہ بھی حلال ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مال غنیمت میں آپ کے حصے میں آئی، ایک آپ کے حصے میں نہیں آئی، کسی اور کے حصے میں آئی، لیکن اس نے بیچ دیا، آپ نے خرید لیا تو وہ بھی جائز ہے۔ اور یہ ملک الیمین اللہ نے اس لیے حلال کر دی ہے کہ دراصل ان غلام لڑکے اور لڑکیوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ جنگ کے بعد جو دشمن کے لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ بتائیں کیا کریں گے؟ یا ہم ان کو قید میں رکھیں کب تک، یا ہم ان کو چھوڑ دیں پھر دوسرے ملکوں میں چلی جائیں اور وہاں جا کے نعوذ باللہ پتہ نہیں کن کے ہاتھ میں آ جائیں۔ اچھا اگر ان کو چھوڑ نہ دیں، مار ڈالیں، تو جب وہ بیچارے خود قید ہو گئے تو اب قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب کوئی حل نہیں تھا، اسلام نے ان کی عزت محفوظ رکھی کہ بھئی اب مجاہدین میں تقسیم کر لو، اور مجاہدین چاہیں تو آزاد کر کے اپنی بیویاں بنا لیں، مجاہدین چاہیں تو ایسے تمتع کر لیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں شرطیں رکھ دی کہ اگر یہ غلطی کرو تو کفارے میں ایک غلام آزاد کرو، یہ غلطی کرو تو غلام آزاد کرو، یہ غلطی کرو تو غلام آزاد کرو، تاکہ پھر وہ غلام آزاد ہوتے جائیں، کسی کی قید میں بھی نہ رہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی نے حضرت بی بی صفیہ اور بی بی جویریہ، یہ دونوں جو ہیں یہ بھی جنگ کے اعتبار میں یعنی باندیاں بن کے آئیں، حضور پاک نے ان کو لیا اور پھر حضور نے ان کو آزاد کر دیا اور ان دونوں سے شادی فرما لی۔ وملک ریحانہ بنت شمعون، اور بی بی ریحانہ بنت شمعون النضریہ اور ماریہ قبطیہ، یہ جو ہے ماریہ قبطیہ یہ تو شاہ بقوقس نے ہدیہ کی، اور اس کے بطن سے حضور کے ایک بیٹے بھی پیدا ہوئے ابراہیم، وہ بھی بعد میں فوت ہو گئے۔ وکانتا من السراری رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ دونوں جو ہیں یہ بھی بیچاری بالیاں تھیں۔ وقولہ تبارک وتعالی وبنات امک وبنات اماتک، اور تیرے لیے چاچے کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، وبنت بنات خالاتک، پھوپھی کی بیٹیاں سب حلال ہیں۔ ھذا عدل وسط بین الافراط والتفریط۔ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بحكم إفراط النصارى فأباها بنت الأم والأمة وبنت الخال والخالة وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا شنيع فظيع۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ایسا دیا ہے کہ عدل ہے، اور یہ حکم نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، چونکہ نصرانیوں میں یہ رواج تھا لا یتزوجون المرأة، وہ کسی عورت سے شادی نہیں کرتے تھے مگر اس کے اور مرد کے درمیان کم از کم 7 دادوں کا فرق نہ ہو، تو یہ افراط۔ اور اسی طرح یہود جو ہیں جیسے بھائی کی بیٹی سے شادی کرتے تھے، بہن کی بیٹی سے بھی شادی کرتے، حالانکہ بہن کی بیٹی شریعت میں حرام ہے، وہ بھانجی ہے۔ بھائی کی بیٹی تو جائز ہے کہ وہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بہن کی بیٹی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَجَاءَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ الْكَامِلَةُ، اللہ نے شریعت اسلام بھیجی جو کاملہ ہے، جو پاکیزہ شریعت ہے۔ اس نے نصارہ کے افراد کو بھی ختم کر دیا، اور اللہ نے اجازت دے دی کہ بنت الام والامت، چاچا چاچی کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، وبنت الخال والخالۃ، ماموں اور ممانی کی لڑکی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، وتحریم ما فرطت فیہ الیہود، اور یہودیوں نے جو زیادتی کی تھی کہ بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی سے اسلام نے منع کر دیا۔ وہذا شنیع فظیع۔ وانما قال وبنات امك وبنات اماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذکر لشرفه وجمال اناس لنقصهن كقوله۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وبنات امك
امک و بنات اماتک، یہ جمع کا صیغہ ہے، و بنات خالک مفرد صیغہ ہے، و خالاتک جمع کا صیغہ ہے۔ تو اب اللہ نے ذکر کو مفرد ذکر کیا ہے اور اب مؤنث کو جمع ذکر کیا ہے تاکہ ذکر کا شرف جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور اناث کا نقص جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الیمین والشمائل، تو اب دایاں جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مفرد ذکر کیا اور شمائل کو جمع ذکر کیا، چونکہ یمین جو ہے وہ افضل ہے شمال پر۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے شرک اور کفر کو جمع ذکر کیا، نور ایمان کو مفرد ذکر کیا، جیسے فرمایا وجعل الظلمات والنور وله نظائر کثیرۃ۔ وقوله تبارک و تعالی اللاتی ہاجرن معک، اب اجازت صرف ان بیویوں کو ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ کریں، پہلے کریں بعد میں کریں، لیکن جو ہجرت نہ کریں ان سے اجازت نہیں تھی نکاح کرنے کی، کیونکہ اس وقت ہجرت جو ہے وہ کفر و اسلام کا مسئلہ تھا، یعنی جس نے ہجرت فرض تھی، جس نے ہجرت کی گویا ایمان کی علامت ہے، اور ہجرت نہ کی نعوذ باللہ تو یہ کفر کی علامت تھی۔ یہ تو بعد فتح مکہ کی ہجرت کا حکم ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللاتی ہاجرن معک، قال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا اسرائیل عن السدی النبی صالح عن ام ہانی قالت خطبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتذرت الیہ فعذرنی۔ بی بی ام ہانی کہتی ہیں کہ حضور نے مجھے بھی خطبہ فرمایا تھا لیکن میں نے معذوری ظاہر کی تو حضور نے میرا عذر قبول فرما لیا۔ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیہ علیک وبنات امک وبنات اماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک قالت فلم اکن احل له ولم اکن ممن ہاجر معه كنت من الطلقاء۔ فرماتی ہیں کہ شاید فلم اکن احل له، بی بی فرماتی ہیں میں ان میں نہیں تھی جن کے لیے جو اللہ نے نبی پہ حلال فرمائی، ولم اکن ممن ہاجر معه، اور میں ان میں بھی نہیں تھی جنہوں نے ہجرت کی تھی، بلکہ کنت من الطلقاء، میں ان میں تھی جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور جن کو حضور نے آزادی نصیب فرما دی۔ تو بہرحال میں آپ کے لیے حلال بھی نہیں تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ہجرت بھی نہیں کی تھی۔ ورواه ابن جرير النبي قريب بن عبيد الله بن موسى به، ثم رواه ابن ابي حاتم من حديث اسماعيل بن ابي خالد النبي صالح عنها بنحوه، ورواه الترمذي في جامعه وهكذا قال ابو رزين وقتادة ان المراد من هاجر معه الى المدينة، یعنی جنہوں نے ہجرت کی مدینے کی طرف۔ وفی روایت ان قتادہ اللاتی ہاجرن معک اسلمنا، ان نے فرمایا ہاجرن معک کا اشارہ ہے کہ جو مسلمان ہو چکی تھی۔ وقال الضحاک قرأ ابن مسعود واللائی ہاجرن معک، وقوله تعالی وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك، وهذه الآية توالي فيها شرطان كقوله تبارك وتعالى إخوانه عليه السلام أنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وكقول موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال ها هنا وامرأة مؤمنة إن
وهبت نفسها للنبي ان اراد النبی. اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی پھر یہ آپ کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت آ کے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں اللہ کے نبی سے شادی کرنا چاہتی ہوں بغیر کسی مہر کے، یعنی اپنے آپ کو ہبہ کر دے، اگر آپ چاہیں تو قبول فرما لیں، آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے کہ بغیر مہر کے شادی ہو سکے. یہ خاصہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے فرماتی ہیں کہ اس میں بھی دو شرطیں ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا قومی ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی، میں چاہے تم کو نصیحت کروں، اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، ایک شرط یہ ہے فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، دوسری شرط یہ ہے. تو یہاں بھی دو شرطیں ہیں کہ اگر ان وہبت نفسها للنبی، ایک شرط ان اراد النبی ان یستنکحها، یہ دوسری شرط ہے کہ اگر وہ اپنا نفس ہبہ کرے اور میرا نبی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. وقد قال الامام احمد بن اسحاق قال اخبرنا مالک النبی حازم بن سالم سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءته امرأة فقالت، حضور کی خدمت میں ایک بی بی آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی قد وہبت نفسی لک، میں نے اپنا نفس جو ہے آپ کو ہبہ کیا ہے. فقامت قیاما طویلا، کافی دیر کھڑی رہی. فقام رجل فقال یا رسول اللہ زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أعطيتها إزارك جلس لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال لا أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء قال سورة كذا وسورة كذا الصور يسميها. فقال النبي له وجناكها بما معك من القرآن. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بی بی آئی اور حضور کی خدمت میں آ کے اپنے آپ کو پیش کیا یا رسول اللہ. یاد رکھیں کہ پہلے دور میں ایمان کا دور تھا، اسلام کا دور تھا، دین کا دور تھا، حلال میں شرم نہیں تھی. آج مشکل یہ آ گئی ہے کہ حرام میں شرم نہیں ہے، حلال میں شرم نہیں. کیونکہ ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ آج اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرے تو دوسری شادی برادری بھی لڑ رہی ہے، گھر والے بھی لڑ رہے ہیں، جنگ ہو گئی، گویا نعوذ باللہ بیچارہ عذاب میں آ جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جب اللہ نے حلال کیا ہے تو جھگڑا کس بات؟ لیکن نہیں، ہم حلال پہ لڑیں گے. اگر وہی آدمی نعوذ باللہ زنا کرتا رہے کوئی جھگڑا نہیں، بیوی بھی راضی، بیوی کے رشتہ دار بھی راضی، گھر والے بھی راضی، اور پتہ بھی لگ جائے گا. نہیں چھوڑو جی، مرد ہیں، مرد تو ایسے منہ مارتے رہتے ہیں، کیا ہو گیا؟ یعنی حرام میں کوئی حیا نہیں، حلال میں شرم. پہلا زمانہ خیر کا تھا، اس میں حلال میں کوئی شرم نہیں تھا. یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کروں، اس میں کوئی عیب نہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آ کے حضرت عثمان کو اپنی بیٹی پیش کی. یعنی اب حضرت عمر کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، جو یعنی دین کے اعتبار سے بھی اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اللہ عمر کو بھی نبی بنا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی سردار ہے. لیکن حضرت خود چل کے آئے، حضرت عثمان سے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت عثمان باحیات ہیں، چپ ہو گئے.
جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ ہے کہ بھائی عثمان کیسا آدمی ہے، میں اپنی بیٹی پیش کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا بندہ ہاں بھی نہیں کرتا نہ بھی نہیں کرتا، یہ کوئی بات ہے؟ حضور کی خدمت میں آئے اور بڑے غضب سے یا رسول اللہ عثمان نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ فرمایا کیا بات ہو؟ کہ رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا۔ کوئی آدمی اپنی لڑکی کا رشتہ جا کے پیش کرتا ہوا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن یہ جواب بھی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا عمر غصہ نہ کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تیری لڑکی کو وہ شوہر نصیب کریں گے جو عثمان سے افضل ہے، اور اللہ عثمان کو وہ لڑکی نصیب کریں گے جو تیری بیٹی سے افضل ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، حضور نے فرما دیا، میں چپ کر کے آ گیا۔ لیکن جب حضور نے میری بیٹی کے لیے پیغام بھیجا اپنا تو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے میری بیٹی کو جو شوہر دیا وہ عثمان سے افضل ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان کو دیا تو لا شک عثمان کے لیے جو بیوی بنی وہ میری بیٹی سے افضل ہے۔ تو اب مجھے حضور کی بات سمجھ آ گئی، کوئی شرم نہیں تھا، دین ہے، حلال ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے جا کے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگا، یا رسول اللہ میں بی بی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے جا کے رشتہ مانگا بی بی فاطمہ کا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضور نے حضرت علی کو خود بلا کے بی بی فاطمہ کا رشتہ کر دیا۔ یہ کوئی شرم نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو ہندو تہذیب ہے، ہندو تمدن ہے، اس کے اثرات ہیں، وہی بسنت ہے، وہی شادی کے رسومات ہیں، وہی دولوں کو گھوڑوں پہ چڑھانا ہے، لوہے کے بیت پکڑانے ہیں، ہاتھوں میں سرخ دھاگے باندھنے ہیں، وہی سیج ہے، مہندی ہے، مایوں ہے، یہ ساری کیا بلائیں؟ یہ ساری کافروں کی رسمیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ تو ساری ہندوؤں کی رسمیں۔ پھر جناب وہی جہیز پہ جھگڑے ہیں، برات پہ جھگڑے ہیں، کھانے پہ جھگڑے ہیں، سامان کی پہلے لسٹ دو گے کیا دو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام بالکل عدل ہے، انصاف ہے، نہ افراد ہے نہ تفریق، حلال ہے حلال ہے، حرام ہے حرام۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح، کوئی شرم نہیں۔ لیکن ہم کہیں گے توبہ توبہ توبہ، تو شادی کر لی دوسری شادی، اچھا کوئی بڑھاپے میں شادی کر لے وہ تو اعوذ باللہ تماشا بن گیا۔ اللہ کے بندے، حالانکہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ تھے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ادیب اور شارح ترمذی، جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی۔ بڑھاپے میں حضرت نے شادی کی، میرے خیال میں حضرت کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو، اور کی بھی ہماری قوم سے بلوچ خاندان کے لوگ ہیں، وہ جہاں رشتہ ہوا حضرت کا، اللہ نے رحمت فرمائی، اسی عورت سے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا جو آج عالم بن کے باپ کی گدی پہ بیٹھا، ورنہ تو حضرت کا بیٹا فوت ہو گیا پہلا۔ اب اگر آپ شادی نہ فرماتے، اولاد نہ ہوتی تو حضرت کی نسل تو ختم ہو گئی تھی نا۔ لیکن اللہ نے نوازا اسی بیٹے کو، ماشاءاللہ، اللہ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ ہمارا تو خیر ویسے بچہ ہے، بیٹا ہے، اللہ سب کو صالح بنائے الحمدللہ۔ آج وہ اس مقام پہ آ گیا کہ اپنے ابے کی جگہ پہ بیٹھے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات یاد رکھو کہ اگر آدمی بالغ ہونے کے بعد گناہ نہ کرے، یہ شرط ہے،
بالغ ہونے کے بعد اس نے زنا نہیں کیا، لواطت نہیں کی، جلق نہیں کیا، اغلام نہیں کیا، مشت زنی نہیں کی، گندی عورتوں سے تعلق نہیں رکھا، کوئی اپنے آپ کو گناہ سے باقی رکھا، تو اللہ ایک آدمی کو 4 عورتوں کی طاقت دیتے۔ دیکھو تمہارا ہاتھ جو ہے اگر بیماری نہ آئی آخر عمر تک کام کرتا ہے یا جب بوڑھے ہو جاؤ اس کو پھینک دیتے ہو؟ آنکھ کو نکال کے پھینک دیتے ہو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کی ضرورت نہیں، آنکھ بوڑھی ہو گئی ہے۔ جیسے ہر عضو اللہ نے ساری زندگی کے لیے بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے وہ طاقت بھی ساری زندگی کے لیے دی۔ یہ تو ہم گناہ کر کے منہ کالا کر کے اپنی طاقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں کہ آج تو 20 سال کے لڑکے جو ہے وہ بھی برباد ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ 20 سال کے نوجوان ہیں، شادی کے قابل نہیں۔ 20 سال کے نوجوان بال سفید ہو گئے، 12 سال 15 سال کے نوجوان ہیں، اینکیں 2 نمبر کی لگی ہوئی۔ میں نے اپنے دادا کو تو دیکھا نہیں، میں نے دادا دادی کو نہیں دیکھا، نانی کو دیکھا البتہ۔ ہمارے نانا بہت بڑے عالم تھے، والد صاحب سے بھی بڑے عالم، ان کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے ان کو بڑا علم دیا۔ نانی مرحومہ کو دیکھا ہے، 105 سال عمر ہو گئی، بغیر اینک کے قرآن پڑھتی تھی، چھوٹا حمائل والا، وہ بالکل باریک، میں نہیں پڑھ سکتا، میں اینک لگاتا ہوں، لیکن وہ چھوٹا قرآن لے کے پڑھتی، سارا دن قرآن پڑھتی۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو ہم نے اپنے دیکھے نا، ایک گاڑی آپ لیتے ہیں، اس گاڑی کی لمٹ ہے 3 لاکھ کلومیٹر چلے گی۔ اب آپ نے آہستہ آہستہ آرام سے چلائی، 10 سال نکال لیے، آپ رات دن رننگ میں رکھیں گے جناب، 6 مہینے میں 3 لاکھ میل پورا کر کے گاڑی ختم۔ یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ گناہ کرتے جائیں گے، زندگی برباد ہوتی جائے گی، کیونکہ گناہ ہے ہی ہلاکت، جسم کی بھی ہلاکت، ظاہری بھی ہلاکت، معنوی بھی ہلاکت، انجام بھی جہنم۔ اگر آپ پاک ہیں، صاف ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ عورت خود آگے کھڑی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ حضور چپ ہو گئے، وہ کھڑی ہے بیچاری، حضور بھی تو باحیا ہے نا، کیا کہیں۔ اللہ اکبر، رحمت دو جہاں ہے نا، دل تو توڑنا نہیں چاہتے کہ اب میں کیا کہوں کہ مجھے، بالکل حضور خاموش ہو گئے، وہ کھڑی ہے۔ آخر ایک بندے کو بات سمجھ آئی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور یہ جواب نہیں دے رہے، صاف بات ہے کہ حضور کو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی کر دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کچھ تمہارے پاس کچھ ہے حق المہر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور یہی ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، یہ میری جائیداد۔ حضور نے کہا اللہ کے بندے یہ چادر بیوی کو دے دو گے تو تم بغیر چادر کے کیسے رہو گے؟ جاؤ کچھ ڈھونڈو۔ حضور نے کہا سنا کیا ڈھونڈو؟ آپ نے فرمایا فلتم اس ولو خاتما من حدید، اللہ کے بندے کو کچھ چاہے لوہے کی بھی کو انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ یا رسول اللہ کیا ڈھونڈو؟ کچھ ہو تو ڈھونڈنے جاؤ نا۔ حضور کے حکم پہ چلا گیا، واپس آ گیا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور شادی بھی کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہیں قرآن شریف کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ صورت یاد ہے، یہ یاد ہے، یہ یاد ہے، یہ یاد ہے، قرآن کا تو میں بڑا حافظ ہوں۔ اب پھر میں چلو ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، تم اپنی بیوی کو قرآن پڑھا دیں، ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں گویا قرآن کی تعلیم اس کے حق المہر کا عوض ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو حضور
کا خاصہ تھا، ورنہ قرآن اتنی عظیم کلام اللہ ہے کہ وہ کسی عورت کے بزو کا عوض نہیں بن سکتا ہے۔ منع یہ تھا کہ ابھی قرآن بڑھا دینا، جب اللہ توفیق دے گا پھر دے دینا۔ تو اس وجہ سے بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی۔ تو آج ایمان سے کہیں کوئی آدمی ایسے ہو اس کو کوئی لڑکی دے گا؟ جو بڑے عاشق رسول ہیں نا، جو انگوٹھے چوم چوم کے انگوٹھے نکل گئے ہاتھ سے، ان سے کہو دیں گے لڑکی کسی غریب طالب کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر پیسے والا پیر سائیں ہو، عمر جائے 200 سال ہو، بالکل کنواری لڑکی 15 سال کی پیش کر دیں، او بابا کچھ نہ ہو، مرنے کے بعد تو جائیداد ملے گی نا۔ کہتے ہیں کبھی تو مرے گا نا آخر پیر سائیں، جائیداد ملے گی۔ کوئی بڑا سرمایہ دار ہو، 1 منٹ میں اشارہ کرے کل شادی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھو، کہ آج حلال مہنگا ہو گیا، حرام سستا ہو گیا۔ اس لیے لوگ نکاح سے ڈر یہ تو سفید ہاتھی دروازے پہ باندھنے والی بات ہے نا۔ پہلے تو جناب یہ ہے کہ آپ کم سے کم 30,000 ریال حق المہر پیش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو شادی کا فستان بنتا ہے نا دلہن کا، عروسی جوڑا، اس کی سلائی 40,000 ریال ہے۔ پھر جس شادی گھر میں دعوت دیں گے، 1 رات کا کرایہ 3 لاکھ ریال ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اگر مہینے میں 10 پارٹیوں نے بیگم نے جانا ہے تو 10 جوڑے بنوانے ہوں گے، وہ پہلا جوڑا نہیں پہنیں گے۔ اور ایک دفعہ اگر فنکشن کے لیے نکلے تو 200 کا پرفیوم اپنے پورے بدن پہ چھڑک دے گی انشاءاللہ۔ یا شوہر فوت ہو جائے گا یا پھر کروڑ پتی ہو، ارب پتی۔ کون شادی کرے گا جناب؟ اسی لیے وجہ ہو گئی کہ آج اس منطقے میں 1 لاکھ لڑکی بغیر نکاح کے بیٹھی ہے۔ 1 لاکھ۔ کون نکاح کرے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں کرتا۔ اسی لیے لوگ جاتے ہیں باہر سے، کوئی انڈیا چلے جاتے ہیں، کوئی انڈونیشیا چلے جاتے ہیں، کوئی مصر، کوئی شام، وہاں سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میں کام ہو جاتا ہے۔ اب ایک دفعہ میں خود انڈیا میں تھا، حیدرآباد میں تھا، تو میرے دوست نے دعوت کی، تو کھانا جب ہم کھانے بیٹھے نا، سب کے لباس تو کپڑے تو سلوار قمیض ہو، لیکن بہترین عربی بول رہے ہوں، اور عربی ایسے جیسے اصل عربی بولتے ہیں، اور بوڑھے کو 80 سال کو 70 سال کو 90 سال۔ میں نے دوست سے پوچھا یار یہ کون ہے؟ نے کہا جی یہ دولہے ہیں، شادی کرنے آئے ہوئے ہیں۔ نے کہا اللہ کے بندے یہ کہ یہاں کیوں؟ نے کہا حضرت یہاں 3 لاکھ روپے میں بہترین شادی ہو جاتی ہے۔ آپ کے ملک کا 3 لاکھ کا من ہے 18,000 ریال، آپ کے ملک میں تو 3 لاکھ ریال میں ان کو کون دے گا بوڑھے کو؟ تو یہ یہاں سے شادی کر لیتے ہیں، نپ گئی انہیں طلاق دے کے گھر میں چلے گا صاحب۔ وہ غریب لوگ ہیں، سمجھتے ہیں 3 لاکھ مل گیا، بوڑھا چھوڑ کے جب دفعہ بھی ہو جائے گا کسی اور سے شادی کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یعنی سودا بازی ہے اسلام کوئی۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا مرحوم سمعت ثابتا يقول كنت مع انس جالسا وعنده ابنة له فقال انس جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما كان اقل حياءها فقال هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها۔ حضرت ثابت فرماتی ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس بیٹھا تھا،
وَإِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، اور حضرت انس کی بیٹی بھی بیٹھی تھی۔ حضرت انس نے فرمایا کہ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں اور اس نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ هل لک فی حاجۃ، کیا آپ کو میری غرض ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فقالت ابنتہ، حضرت انس کی بیٹی بول پڑی کہ ما کان اقل حیاءہا، وہ کیسے بیچاری ایسی عورت تھی قلیل الحیا کہ خود آ گئی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ حضرت انس نے فرمایا میری بیٹی تمہارا دماغ ٹھیک نہیں، وہ تم سے زیادہ بہتر تھی کہ جس نے اپنے آپ کو محمد مدنی پہ پیش کیا تھا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انفرد باخراج البخاری من حدیث مرحوم ابن عبد العزیز ثابت البنانی انس به، وقال احمد ایضا حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا سنان بن ربيعة الحضرمي عن مالك ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها، وقال قد قبلتها فلم تزل تمضى فإنها لم تصدع ولم تشك شيئا قط، وقال لا حاجة لي في ابنتك۔ انس بن مالک فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، اس کا حسن و جمال پیش کرتی رہی، بڑی جمیل ہے، خوبصورت ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ کو پیش کروں کہ آپ نکاح کر لیں۔ حضور پاک نے فرمایا اچھا میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اب بی بی مدح کرتے کرتے کہنے لگی انہا لم تصدع ولم تشک شیئا قط، وہ ایسی بی بی ہے، وہ ایسی لڑکی ہے کہ کسی چیز کو منع نہیں کرتی اور کسی چیز میں شبہ نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے ایسی بچی۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا منصور بن مزاحم قال حدثنا ابن ابي الوزاع عن محمد بن مسلم عن هشام بن عروة النبي عن عائشة قالت الذي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حکیم، جس بی بی نے اپنا آپ پیش کیا تھا محمد مصطفیٰ پہ، اس بی بی کا نام بی بی خولہ تھا، حضرت حکیم کی بیٹی تھی۔ وقال ابن وهب سعيد بن عبد الرحمن بن زناد شاورت النبي ان خولة بنت حكيم بن الأوقس من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت لرسول الله وكانت امرأة صالحة، ويحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى۔ وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيد بن محمد بن كعب عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيد قالوا تزوج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے 13 نکاح کیے ہیں، 13 امراۃ 6 من قریش، 6 بیویاں تو حضور کی قریشی ہیں، خدیجہ و عائشہ و حفصہ و ام حبیبہ و سودہ و ام سلمہ و سلاسل من بنی عامر ابن صعصعہ، اور 3 بیویاں جو ہیں وہ بنی عامر سے ہیں، و امراتین من بنی حلان ابن عامر، اور 2 بیویاں حضور کی حلان ابن عامر خاندان سے ہیں، میمونۃ بنت الحارث وہی التی وہبت نفسها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وزینب ام المساکین، وامرأۃ من بنی بکر بن کلاب من القرظیات، اور ایک بی بی جو ہے بنی بکر بن کلاب میں سے ہے، وہی التی اختارت الدنیا
جس نے پھر دنیا کو ترجیح دی. وَإِمْرَأَةٌ مِّن بَنِي الْجُونِ وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ، اور ایک امرات بنی الجون سے تھی جس نے پناہ مانگی اور حضور نے چھوڑ دیا. وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْأَسْدِيَّةَ وَالصَّبِيَّتَيْنِ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنَ أَخْطَبَ، اور دو باندیاں ہیں بی بی صفیہ. وَجُوَيْرِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرُ بْنِ الْمُصْطَلَقِ الْخَزَاعِيَّةِ. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن ابن عباس وامرأة مؤمنة، یعنی یہ مطلق نکاح ہے، ورنہ حضور کے گھر میں جب وفات ہوئی تو 9 بیویاں، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي قال هي ميمونة بنت الحارث فيه انقطاع هذا مرسل. والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية، وقد ماتت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فالله أعلم. والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي كثير، كما قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن تغيث من أزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. اس میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں ان عورتوں پہ بڑی غیرت کھاتی تھی جو اپنے آپ کو آ کے حضور پہ پیش کر دیتی تھی، لیکن جب اللہ کا قرآن آیا تو میں نے کہا یا محمد واقعی اللہ تیری رضا کو پسند فرماتے ہیں. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن منصور الجوفي قال حدثنا يونس بن بكير عن أنبسة بن الأزهر عن سماك عن أكرمة عباس قال لم يكن عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرأة وهبت نفسها له، حضور کے پاس ایسی کوئی عورت نہیں تھی. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير انه لم يقبل واحدة، حضور نے قبول نہیں کیا، ورنہ تو بہت عورتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. ممن وهبت نفسها له وان ذلك مباح له ومخصوص به لانه مردود الى مشيئته، کیونکہ اگر کوئی ایسی عورت جو اپنے آپ کو پیش کرے یہ تو حضور کے لیے تھا، چاہے رد کر دیں چاہے قبول فرما لیں. ان اراد النبی ان يستنكحها ان اختار ذلك قوله خالصة لك من دون المؤمنين قال كما لا تحل الموهوبة لغيرك ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. اللہ پاک نے یہ حضور کی خاصیت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرے تو بغیر کسی شرط کے بغیر کسی مہر کے آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. وقد قال مجاهد والشعبي وغيرهما ان اذا فقدت المرأة نفسها الى رجل فانه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ بندہ دخول کر لے تو پھر مہر دینی ہوگی. كما حكم به رسول الله في تزويج بنت واشق لما فقدت وحكم لها رسول الله بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها. والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل، یعنی چاہے وہ خاوند مر جائے لیکن حق المہر دینی ہوگی. اگر حق المہر معین نہ ہو تو مہر مثل کا معنی جیسے اس کی باقی بہنوں کو مہر ملی ہے اس کے مطابق دینی ہوگی. فأما هو عليه وإنه لا يجب عليه للمفوض شيئا ولو دخل بها لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود. اور یہ شان صرف میرے مدنی کی تھی، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرے تو نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ حق المہر کی ضرورت ہے، چاہے آپ کی مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو آپ کو کچھ نہیں دینا ہوگا. يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مہر الا للنبي، کوئی عورت بغیر ولی بغیر مہر کے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتی
مگر یہ خاصہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، قال ابی بن کعب ومجاہد والحسن وقتادہ وابن جریر قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم من حصرهم في 4 نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك ولم توجب عليك شيئا منه۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کے مردوں کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی، اور اس کے علاوہ باندیاں چاہے جتنی رکھ سکتا ہے رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولی بھی ہو، مہر بھی ہو، گواہ بھی ہو۔ یہ امت کے حق میں، لیکن آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پہ کسی قسم کا بوجھ نہ ہو، ثقل نہ ہو۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ واللہ اعلم۔ اگر کسی ملک کی عدالت کوئی فیصلے کا حکم دیتی ہے جو ملک کے قوانین کے مطابق ہے مگر اسلام کے خلاف ہے، اور کوئی فریق نہ مانے، تو کیا وہ پاگل ہو سکتا ہے یا ناقابل؟ بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی ملک میں اسلام کا قانون نہیں، انگریزی قانون، اب انگریزی قانون کے تابع کسی عورت نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا اور عدالت نے اس کو ڈگری دے دی کہ تمہاری تنسیخ کا دعویٰ جو ہے درست ہے اور تمہارا نکاح ہم ختم کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام میں جو شروط ہیں وہ اس کورٹ میں شروط ہیں ہی نہیں، تو اس لیے اس کورٹ کا فیصلہ جو ہے ناقابل اعتبار ہوگا۔ ہاں مثلا ایک عورت نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا ہے، خلع کیا ہے، بعض مجسٹریٹ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا قانون تو انگریزی ہے، وہ شوہر کو بلا کے شریعت کے مطابق خلع کرا دیتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، یعنی گویا پھر تو فیصلہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ اچھا، اگر کسی ملک میں ہم رہتے ہیں اور وہاں کورٹ کافروں کی ہے، انگریزوں کی ہے، ہندوؤں کی ہے، قانون لارڈ میکالے کا ہے، 1935 انڈیا ایکٹ ہے، اس کے دعوے مقدمات ہیں، ہم کہاں کیا کریں؟ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم 2-4 سکہ علماء کو بٹھا کے ان کو اپنا حکم، ان کو اپنا قاضی، ان کو اپنا اولی الامر مان کے ان سے کہیں کہ ہمارا فیصلہ کریں۔ اب وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ قابل قبول ہوگا، کیونکہ قانون تو ہمارے ہاتھ میں وہاں ہے نہیں۔ اس لیے بہرحال ایک اصولی بات یہ ہے کہ جی وہ کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، وہ لاکھ دفعہ مانو، لیکن اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ تنسیخ نہیں ہو، اللہ کے ہاں وہ طلاق نہیں ہو۔ اگر کوئی آدمی مثلا امام کے ساتھ آخری عشاء کی 2 رکعتوں میں شامل ہوا، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پوری کرے گا، ان 2 رکعتوں میں کیا پڑھے گا؟ وہی سورت فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، گویا وہ پہلی 2 رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں نا، تو جو ان 2 رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے وہی پڑھے گا۔ اگر کوئی آدمی حج کرے تو کیا اپنے ملک میں قربانی کر سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھو، ایک ہے قربانی
ایک ہے حج کی بکری. بات سمجھیں، آپ کا حج تمتع، آپ نے ہدیہ تمتع دینی ہے. آپ کا حج کران ہے، آپ نے ہدیہ کران دینی ہے. اور ایک ہے اضحیہ جو ہر سال قربانی ہوتی ہے. قربانی تو آپ اپنے ملک میں چاہیں جہاں چاہیں ہو سکتی ہے، کوئی منع نہیں. آپ وکیل بنا دیں کہ فلاں آدمی میری طرف سے قربانی کر دے تو وہاں قربانی ہو جائے. جہاں تک حج کی بکری کا تعلق ہے، ہدین بالغ الکعبۃ، وہ جب تک حد حرم میں آگے ذبح نہ ہو حلال ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ادا ہی نہیں ہو سکتی. حج کی بکری کا تو لازم ہے کہ وہ حدود حرم میں پہنچے، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ. ہدی جب تک اپنی جگہ پہ نہ پہنچے اس وقت تک ادا نہیں ہوگی، چاہے اپنے ملک میں اس کے بدلے آپ 100 بکری بھی ذبح کر دیں، وہ ادا نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم میں آ کے ذبح ہو. میرے والدین عمرے کے لیے آئے ہیں، وہ احرام باندھ کے نہیں آئے. کیا کرنے آئے تھے؟ آئے عمرے کے لیے، احرام باندھا نہیں ہے، تو باقی آپ کی زیارت کرنی تھی انہوں نے. یہ عجیب بات ہے. اب آپ ان کو عمرہ بھی کروائیں اور ایک ایک بکری دم بھی دیں کہ وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے. لوگ عمرے کے لیے آتے، احرام نہیں باندھتا، تو باقی کیا کیا ہے اللہ کے بندے تم نے؟ کہتے ہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کاٹنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگ ظاہر حدیث مبارک کے لفظ پہ عمل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. وہ کہتے ہیں بس حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ تو بڑھاؤ. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے حضرت ہارون کو دیکھا ہے تو آپ کی داڑھی مبارک بھی ناف سے نیچے تھی. تو مانا ہے کہ بڑھاتے رہے، انہوں نے بھی کبھی نہیں کٹائی. یہ عظیمت ہے، جو کرنا چاہے لاکھ دفعہ کرے. ورنہ جو ائمہ اربعہ کا متفق فیصلہ ہے کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، یہ سنت کے مطابق ایسے کم نہ ہو. اگر زیادہ کو وہ کٹا دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. کہتے جی کہ احرام کی حالت میں عورتیں پردہ کیسے کریں؟ میرا بھائی جنہوں نے کرنا ہے نا ان کو مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ مسئلہ وہی پوچھتی ہیں جنہیں نہیں کرنا. جس نے کرنا ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب دیکھیں مثلا یہ چادر، اس کو ایسے ڈال دو، منہ کو بھی نہیں لگے گی، پردہ بھی رہے گا، گھونگھٹ ہو گیا، کوئی مشکل نہیں. ہمارے دیہاتوں میں پہلے عورتیں بیچاری ساری ایسے نہیں چادر ڈال کے گھونگھٹ کر دیتے، آگے کپڑا کھینچ لیا، مرد نکل گیا اٹھا لیا. اسی طرح وہ بھی کر سکتی. جیسے بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ کنا اذا ہذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ ہم احرام کی حالت میں جب غیر مرد قریب آنے لگتے ہم کپڑا ڈال لیتے، جب وہ دور ہو جاتے ہم کپڑا ڈال لیتے، کوئی مسئلہ نہیں. احرام کی حالت میں اگر کوئی مردہ کھال کا ٹکڑا کھینچ لیا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کے قرآن پڑھے کوئی منع نہیں، لیکن اپنے اوپر قابو ہو. ٹیک لگانے سے آدمی کو نیند آ جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، ورنہ تو کوئی منع نہیں. ایک ہوتا ہے کہ بے ادبی کر کے عمدن ٹیک لگائے، وہ نہ کرے. دین میں مطاع جب تمہیں لکھنا نہیں آتا مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟
متع کچھ نہیں ہوتا تھا، متع تو ہوتا ہے، وہ شیعہ کے نزدیک جائز ہے، مسلمانوں کے نزدیک جائز نہیں۔ اب اگر صرف متع کے لیے دین سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، کوئی دین کو کمی نہیں آ جائے گی تمہارے جانے سے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، الا علی ازواجہم او مما ملکت ایمانہم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے جو ہیں ان کے لیے یا تو وہ بیویاں حلال ہیں یا جنگ میں حاصل ہونے والی باندیاں حلال ہیں، ان کے علاوہ کوئی شکل نہیں ان کے لیے حلال ہونے کی۔ تو دو چیزیں، یا بیوی ہو یا ملک الیمین ہو۔ متع کی بات ہوتی تو اللہ فرماتے تین چیزیں ہیں، ایک بیوی ہو، ایک کرائے والی بیوی ہو، گھنٹہ دو گھنٹہ رات نائٹ ٹو نائٹ بکنگ کر لی اور نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر، لا متعۃ فی الاسلام، اسلام میں کوئی متع نہیں ہے، حضور پاک نے نفی کر دی ہے باقاعدہ۔ امام ابن تیمیہ جو ہیں ان کا مسلک کیا تھا؟ وہ تو خود ہی امام ہے، اس کو مسلک کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی خود مجتہد کے درجے پہ ہو اس کو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کرو۔ تقلید تو ضرورت ہے اس آدمی کو جو دین کے معلومات نہیں رکھتا، جس کی قرآن پہ نظر نہیں ہے، جو اسباب نزول پہ نظر نہیں رکھتا، جو احادیث رسول پہ نظر نہیں رکھتا، جس کو صحیح، حسن، ضعیف، معضل، منقطع، معلول، مرسل کا پتہ نہیں ہے، جس کو ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے، وہ تقلید کرے گا۔ اور جو آدمی خود مجتہد کے درجے پہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی؟ ہمارے ملک میں بعض لوگ کھاد خرید کرتے ہیں لیکن ادھار لیں تو 100 روپے بوری پہ زیادہ ہوتا ہے۔ میرا بھائی یہ جائز تو ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کاروبار بھی نہ کیا کرو۔ ویسے شرعاً جائز ہے، کیوں؟ مثلا یہ ڈبہ ہے، میں نے کہا بھائی نقد لینا ہے 10 روپے، ادھار لینا ہے 15 روپے۔ آپ نے ادھار لیا تو گویا یہ چیز میں نے آپ کو 15 میں بیچی ہے اور آپ نے 15 میں خرید کر کے قبول کر دی ہے، اس لیے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اس میں بھی شبہ تو آتا ہے، اس لیے بچنے کی کوشش کیا۔ اگر ایک آدمی سنتیں پڑھ رہا ہے، فرض نماز کی تکبیر ہو جائے، وہ اندازہ لگا لے کہ مثلا 4 سنتیں تھیں، 2 پہ سلام پھیر کے مل جائے۔ اگر اس کو پتا ہے کہ میری 1 رکعت باقی ہے، جب تکبیر ہوگی امام صاحب کھڑے ہوں گے، فاتحہ پڑھیں گے، میں 1 رکعت پوری کر لوں گا تو پوری کر لوں۔ عمرہ کرنا ہو تو احرام کی نیت کہاں سے کریں؟ یہ بھی تو لکھے تم رہتے کہاں ہو۔ بہرحال اگر مکے میں آپ رہتے ہیں، عمرے کے لیے لازم ہے کہ آپ کو حد حرم کے باہر جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جائیں، جعرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں، کہیں جائیں۔ احرام کی حالت میں اگر 1 آدھا ناخن کاٹا ہے تو پھر تو 1 آدھا ریال خیرات کر دو۔ اگر احرام کی حالت میں دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹے ہیں تو 1 بکری دم ادا کرو۔ یعنی عجیب لوگ ہیں نا، احرام باندھ لیا، لبیک پڑھ لیا، اب تمہیں ناخن کاٹنا یاد آ گیا۔ یعنی کچھ سوچو بھی، یہ کام پہلے ہوتا ہے، ناخن کاٹو، اپنے بدن کی صفائی کرو، غسل کرو، 2 رکعت پڑھو، پھر لبیک پڑھو۔ اب تم احرام باندھ کے ناخن کاٹنے شروع کر دیتے ہو، یہ کیا مطلب ہے آخر یار؟ رمام کے سارے شہر جو ہے جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔
اگر ایک عورت ایام حیض میں ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو بھی نہیں چھو سکتی، باقی اللہ اللہ سبحان اللہ یہ وظیفہ پڑھتی رہے، لا الہ الا اللہ اکبر الحمدللہ یا اللہ یا رحمان۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔